استغفرك واتوب اليك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بیان تو مولانا یعقوب صاحب بہت اچھا کر رہے تھے، مجھے تو ایسا بیان کرنا آتا ہی نہیں۔ ویسے بیان کی نسبت سے ایک بات یاد آئی، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری سرگودے والے رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری کے خلیفہ اور جانشین تھے، چند سال پہلے وفات پائی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے مظاہر علوم سہارنپور کے وہ جلسے سنے جس میں سامعین بھی بغیر وضو کے نہیں بیٹھتے تھے، جس میں کوئی تقاضا ہوتا جس کو کوئی وہ وضو کر کے دوبارہ آتا تھا، بغیر وضو جلسہ گاہ میں بیٹھتے نہیں تھے۔ جب سامعین کا یہ حال ہوگا تو مقررین بیان کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ان جلسوں سے ہدایت پھیلتی تھی، لوگ نمازی بنتے تھے، تہجد گزار بنتے تھے۔ خود یہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو اللہ نے کمالات نصیب فرمائے، روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ توجہ ادھر رکھو بھی، توجہ ادھر رکھو، روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور رمضان شریف میں ایک قرآن دن کو ختم کرتے تھے، ایک رات کو کرتے تھے، اور ایک تراویح میں ختم ہوتا تھا۔ اس لیے 61 قرآن پاک رمضان شریف میں اس کے پورے ہوتے تھے ان کے۔ ایک دو ربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ دعا کے لیے گئے، دعا مجھ سے کیا کرانی، حافظ صاحب سے دعا کرواؤ، ان کی چادر میں 61 قرآن پاک ہے۔ ماں باپ اچھے ہوں تو آگے اکثر دیکھا گیا اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، ماں باپ کا اولاد پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ان کا قصہ بھی ایسے ہوا، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کا، ان کے والد صاحب تھے نواب تصدق حسین، ہندوستان میں گم تھلا کے نواب تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، پتہ نہیں کتنے مربع تھے ان کے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری کا وہ دور تھا، جو شاہ عبدالقادر رائے پوری کے بھی شیخ ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکیہ نے لکھا ہے کہ اکابر سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے شاہ عبدالرحیم صاحب صدیقیت کے مقام پر فائز تھے، نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام ہے، اس مقام پر فائز تھے، بہت اونچے درجے کے حضرات میں سے تھے۔ یہ نواب صاحب ان کے پاس گئے، عرض کیا حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ بیعت کر لیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ شراب کی بڑی عادت ہے، شراب نہیں چھوڑ سکتا، اگر شراب کی اجازت ہوگی تو بیعت ہوں گا۔ یہ شرط لگا دی مرید ہونے والے نے۔ حضرت نے شرط منظور کر لی۔ دین کی 100% بات فوری طور پہ کہنا ضروری نہیں، جتنی کی استعداد قبولیت ہوتی ہے اس طرح تجریز سے کہنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ چیز حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ ایک صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ زنا کی اجازت سے میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط مان لی،
اور ان کا ایمان قبول فرما لی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مجھے حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، قریب بٹھایا اور بڑی محبت سے شفقت سے گفتگو شروع فرمائی۔ اس گفتگو کے دوران فرمانے لگے کہ بے اگر کوئی شخص تمہاری بیوی کی طرف بری نگاہ سے دیکھے، تمہاری بہن کو طرف ہاتھ بڑھائے، تمہاری بیٹی کو چھیڑے، تو میں نے غیرت کے جملے بولے میں یوں کر دوں گا، گردن اڑا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ تو حضور نے بہت نرمی سے مجھے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جس عورت سے تمہارا ناجائز تعلق ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، اس طرح گفتگو کی کہ میرا دل ہمیشہ کے لیے زنا سے پاک ہو گیا۔ اس طرح شاہ عبد الرحیم صاحب نے ان کے شراب پینے کی شرط کو مان لیا، بیعت کر لیا، اللہ کا ذکر بتا دیا، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، اپنے گھر واپس آ گئے نواب صاحب۔ ہاں، حضرت نے فرمایا کہ میری بھی ایک نصیحت ہے کہ شراب اگر تم نے پینی ہے تو لوگوں کے سامنے نہ پیو۔ کہا جی میں اندر جا کے پی لوں گا، اور میں کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ نواب صاحب گھر آ گئے، شراب پینے کا وقت آیا، پہلے ڈیرے میں لوگوں کے سامنے پیتے تھے، اب کمرے میں آ کے پینے لگے۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی ہی تھی، دیکھا تو کمرے میں سامنے شاہ عبد الرحیم کھڑے ہیں اور یوں روک رہے ہیں مت پیو۔ دوسرے کمرے میں گئے، وہاں بھی دیکھا شاہ صاحب کھڑے ہیں اور یوں روک رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہر بزرگ کو شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ رائے پور راجپوت ہے ویسے۔ تیسرے کمرے میں گئے، وہاں بھی شاہ عبد الرحیم کھڑے ہیں، یوں ہاتھ کیے ہوئے روک رہے مت پیو۔ سارے کمروں میں یہی صورتحال رہی۔ خیال کیا کہ غسل خانہ کوئی زیادہ اچھی جگہ نہیں، وہاں جا کے پی لیتا ہوں، تو بوتل لے کر غسل خانے میں گھس گئے۔ وہاں جب پینے لگے تو وہاں دیکھا سامنے کھڑے یوں روک رہے، تو راؤ برادری کے تھے نواب صاحب، راؤ برادری تھوڑی سی سخت بھی ہے، بوتل کو زور سے دیوار میں مارا، توڑ دیا اور کہنے لگے کہ یوں کہتے ہو کہ کسی کے سامنے نہیں پینی، یوں کہو پینے نہیں دینی۔ اس کے بعد سے موت تک شراب ان کے منہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ پاک نے اسے نفرت نصیب فرما دی۔ پھر اللہ کی شان، ان کی شادی شیخ کی بیٹی تھی، شاہ عبد الرحیم نے ان کو بیٹی دی، اور ان کے بطن سے یہ شاہ عبد العزیز پیدا ہوئے جو روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ یہ ایسی مائیں ہوتی ہیں تربیت کرنے والی ماں باپ، ویسی اولاد ہوتی ہے عام طور پر۔ اسی پر ایک قصہ ایک اور یاد آیا، سنا دوں؟ وقت زیادہ ہو گیا بس۔ اچھا، قصے تو اس پر کئی ہیں، دیکھو ایک سناتا ہوں پہلے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سعید بن مسیب قید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مسیب صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سعید جو ہے حضرت سعید یہ تابعی ہیں۔ مدینہ شریف کو جو 7 فقہا مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے فقیہ۔ مسجد نبوی سے بہت تعلق تھا، مسجد مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بہت تعلق محبت تھی۔ فرماتے ہیں خود کہ 20 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہو، یعنی 20 سال میں کبھی ایسا نہیں کہ اذان مسجد سے باہر سنی، نہیں، اذان سے پہلے مسجد موجود ہوتے تھے۔ جن دونوں یزید کی فوجوں نے مدینہ منورہ پر غارت گری کی، حملہ کیا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، لوگ ڈر گئے، ڈرے ہوئے لوگ گھروں میں رہتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے، کئی دن تک مسجد میں جماعت نہیں ہوئی، کئی دن تک جماعت نہیں ہوئی، نہ امام، نہ مؤذن، نہ مقتدی، کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ سعید بن مسیب ان دنوں بھی مسجد ہی میں رہے، اور فرماتے ہیں کہ نہ کوئی مؤذن تھا، نہ کوئی امام تھا، نہ کوئی مقتدی تھا،
لیکن میں پانچوں وقت اپنے ان کانوں سے روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درجے کے بزرگ ہیں۔ ایک دفعہ خلیفۃ المسلمین نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ میں سلام کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے۔ وقت متعین ہو گیا، مسجد خالی کرا لی گئی، وہ آئے خلیفۃ المسلمین، آ کے صلاۃ والسلام پیش کیا، مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر پھر آگے بڑے مسجد کی طرف۔ مواجہ شریف وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے، تو انسان کا چہرہ بالکل حضور کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چہروں کا سامنے ہونا، اس کو عربی مواجہہ کہتے ہیں، جس کو آمنا سامنا ہم کہتے ہیں، ایک دوسرے سامنے چہرے کا، اس کو مواجہہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کا نام ہی مواجہہ شریف ہے۔ مدینہ شریف میں ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ مواجہہ شریف میں حاضر ہو کر ایک بار صلاۃ و سلام پیش کرنا آپ کی خدمت میں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ وہاں کی مقبول حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ کہو تو حاضری کا نسخہ بھی بتا دو، لیکن اگر عمل کرو تو بتاؤ۔ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ نے اچھا جواب دیا۔ ویسے ایک جگہ میں ایسی کوئی بات کہہ رہا تھا کسی بیان کے بعد، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بات تھی، پنجابی سے لوگ، میں نے کہا بھی کرو تو میں دساں، بار بار میں نے کہا بھی کرو تو میں دساں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر دسو گے تو کرا گے؟ میں نے کہا آپ نے خوب جواب دیا۔ ایک تو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے مدینہ والے کی منشا کے مطابق بننا چاہیے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیکھنا چاہتے تھے ویسے بننا چاہیے، پھر وہاں حاضری کے وقت قبولیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے اجمالی بات اور اصل بات۔ دو چیزیں اور ہیں، ان کا اہتمام کریں گے تو مدینہ شریف حاضری جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر کرو تو میں بتاؤں۔ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی روزانہ، درود ابراہیمی تو جانتے ہو نا، ہر شخص کو آتا ہے، نماز میں پڑھتے ہیں، نماز والا درشی لوگ کہتے ہیں، اس کو 100 بار روزانہ پڑھنا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، بہت مختصر ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی 10 تسبیح دن کو، 10 رات کو کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی زور سے انشاءاللہ کرے، اللہ کرے اتنی پابندی سے کریں۔ میں جلسہ نہیں ہو رہا، نعرے نہیں، جلسہ مجلس ہے، مجلس۔ اللہ، ایک عمل ہو گیا ہے، ایک دوسرا عمل ہے، وہ بہت آسان بھی ہے، تھوڑا سا مشکل بھی، وہ بڑا مجرب۔ میں نے وہ عمل بتایا، جھنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، 6 دن انہوں نے پڑھا، 6 دن ان کی اہلیہ نے پڑھا، 6 دن کے بعد دونوں کے حج کا انتظام ہو گیا، حج کر کے آ گئے۔ ابھی کل مجھے فون آیا، ہمارے استادوں کے صاحبزادے ہیں، وہ حج پہ جا رہے ہیں، آج گئے ہوں گے، اور ان کی اہلیہ جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کل فون پر کہ ہم نے یہی عمل کیا ہے جو میں بتانے والا ہوں، کہ اللہ نے ہم دونوں کے لیے حج کا انتظام کر دیا ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ بھائی ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو، چھوٹے ادھر توجہ رکھو۔ آسان بھی بہت ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے اذان ہوتی نا، حکم ہے لا یشتغل بشیء، اذان کی آواز آئے تو انسان کسی شے میں مشغول نہ ہو، اذان کو غور سے سنے، اذان کا جواب دے،
جو مؤذن کہتا ہے حضور فرماتے تم بھی وہی کہو۔ البتہ یہ فرمایا کہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جب اذان کا جواب مکمل ہو جائے تو فرمایا ایک بار مجھ پہ درود پڑھو، اور اس کے بعد فرمایا اللہم رب ھذہ الدعوۃ والدعاء پڑھو۔ یاد ہے دعا؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں نماز چھپی ان کے اندر لکھی ہوئی ہے، جس کو یاد نہ ہو وہ دیکھ کے پڑھ لے، اثر سے یاد ہو جائے گی۔ یہاں تک جو عمل ہے کہ وہ دعا پڑھ لی، اس پر حضور نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ بس یہ سارا عمل کر کے ایک چھوٹا سا عمل زیادہ کرنا ہے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے، وہ ہے کہ تلبیہ 3 دفعہ پڑھو۔ حاجی اور عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ 3 دفعہ اس کو پڑھا جائے، پابندی کی جائے ہر نماز کی اذان کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت آسان۔ تھوڑا سا مشکل جو کہہ رہا ہوں کہ ان اذانوں میں ایک صبح کی اذان بھی ہے نا، فجر کی اذان۔ صبح کی اذان کا جواب وہ دے گا جو صبح اٹھا ہوا ہوگا، جس نے بھاگ دوڑ کے مشکل سے جماعت لینی ہے، وہ کیسے اذان کا جواب؟ تو 5 نمازوں کی 4 سے آئی، 5 نمازوں کی اذان کا جواب دے کر دعا پڑھ کر آخر میں تلبیہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آج کل لمبی راتیں ہیں، کوئی مشکل نہیں، جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ۔ تہجد وقت ویسے اٹھنا چاہیے نا، تہجد کا وقت بڑا مبارک، معافی مانگنے کا وقت ہے، معاف کرنے والی ذات معافی دینے کا اس وقت اعلان کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میاں آسمان اول پر تشریف لاتے ہیں تہجد کے وقت میں، اور خود اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، کیا مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ حل من مسترزق ارزق ہو، کیا مجھ سے کوئی روزی مانگنے والا ہے میں اس کو روزی عطا فرماؤں؟ تو اللہ پاک جو خزانوں کے مالک ہے وہ دینے کے لیے خود اعلان کرتے ہیں، تو مانگنے والوں کو کہاں محروم رکھیں گے؟ اس لیے وہ وقت بڑا اچھا ہے، اس وقت میں اٹھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں اللہ کی خاص رحمتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو صوبت ہے سو کھوت ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت کی دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگنے والے ہیں وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، جو سونے والے ہیں وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈال لیں تو صبح کی اذان کا سننا، جواب دینا، دعائیں پڑھنا سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے گورنر مدینہ کو پیغام بھیجا فلاں دن فلاں وقت میں مسجد نبی میں آؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے۔ مسجد خالی کرا لی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب سے وہ مسجد کو نہیں چھوڑتے تھے، سب لوگ چلے لیکن وہ مسجد ہی میں رہے۔ خلیفۃ المسلمین علیہ الصلوۃ والسلام بڑھا، آگے مسجد کی طرف بڑھے، دیکھا تو ایک کونے میں ایک بزرگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ گورنر سے پوچھا یہ کون ہے؟ گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم نے تو مسجد خالی کرنے کا حکم دیا، سب لوگ چلے گئے، لیکن یہ ایک بزرگ ہیں، ان کا مسجد سے بہت لگاؤ ہے، یہ مسجد سے نہیں جاتے۔ بادشاہ کو دل میں ہستی عقیدت سی آئی، محبت آئی، حضرت کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت اپنے ذکر گزار مشغول رہے۔ جب فارغ ہوئے تو اس نے ہاتھ مسافے کے لیے سلام کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ حضرت نے مسافہ کیا، سلام کا جواب دیا۔ اس وقت بادشاہ پوچھتا ہے حضرت میرے لائق کوئی خدمت؟ تو علماء سے یہ دنیا دار لوگ پوچھا کرتے ہیں، مطلب کہ تمہارا قرضہ اتار دیں، کوئی مکان بنوا دیں، کوئی اور دولت دے دیں، میرے لائق کوئی خدمت؟ فرمایا کوئی نہیں۔ بار بار اس نے کہا کہ میرے لائق فرمایا کوئی نہیں۔
جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ خدمت کے لیے دینے کے لیے دو چیزیں ہیں، دین اور دنیا۔ جہاں تک دین کا تعلق ہو میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں، تو مجھے کیا دین دے گا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے مالک سے نہیں مانگی، تو اس سے کیا مانگ؟ اللہ پاک سے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا، تو اس سے کیا مانگ؟ سید مسیب رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے ایک پاس نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا، اور لوگ بھی بیٹھتے وہ بھی بیٹھا کرتا تھا، جیسے صحبت کا خاص مجلس کا خاص آدمی ہو، پابندی سے اس کی خدمت میں آتا تھا، بیٹھتا تھا روزانہ۔ کچھ دن ہوئے وہ نہیں آیا۔ جب وہ آیا کچھ دنوں کے بعد تو حضرت نے پوچھا نوجوان کیا بات، آپ اتنے دن آئے ہی نہیں؟ اس نے کہا حضرت میری بیوی فوت ہو گئی تھی، مہمان آ رہے تھے، میں مصروف ہو گیا اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ حضرت نے کچھ دنوں کے بعد اس سے پوچھا بھی تمہاری اہلیہ فوت ہو گئی، تم اور شادی کرنا چاہتے ہو؟ توجہ سن بھی رہے؟ نہیں سن رہے توجہ سے، تھوڑی سی اور حرکت کر لو، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، ذہن کو تھوڑا سا متحرک کرو، متحرک۔ کئی دنوں کے بعد حضرت نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، تم نے اور شادی کرنی؟ اس نے کہا کہ میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بڑا غریب مسکین ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی شے نہیں، میرے ساتھ کون یہ معاملہ کرے گا؟ پر میں نہیں، اگر تمہارا ارادہ ہے تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ حضرت نے دیکھا تھا کہ وہ لڑکا نماز بڑے سکون سے پڑھتا، نماز بہت اچھی پڑھتا تھا، اس کی نماز حضرت کو پسند تھی۔ اس نے کہا کہ حضرت میں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کون دے گا؟ حضرت انتظام ہو جائے گا۔ حضرت نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے پڑھ دیا، نہ گھر دیکھا نہ بار دیکھا، پیسے دولت کی ویسے نفی تھی، وہاں تھا ہی کچھ نہیں بیچارے کے پاس۔ اور بیٹی کیسی تھی؟ بڑی عالمہ فاضلہ خوبصورت بچی تھی، ایسی صفات کی مالکہ تھی کہ وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی۔ جب اس کا پیغام پہنچا تھا فرمایا میری بیٹی، بادشاہ گھر نہیں جا سکتے، ہم تو کہتے فقیروں گھر نہیں جا سکتی، میری بیٹی بادشاہ گھر نہیں جا سکتے، مقصد میں جہاں کروں گا کسی اللہ والے سے کروں گا۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی تھی، نہیں مانے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ نے مختلف طریقوں سے حضرت کو بہانہ سزا بھی دلوائی، سزا، لیکن نہیں مانے۔ اس بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا صرف اس لیے کہ وہ نماز اچھی پڑھتا ہے۔ جب بنیاد نکاحوں کی یہ ہوگی تو گھروں میں آبادی بھی خوب ہوگی۔ یہ فتنے فساد جو آج ہو رہے ہیں یہ دنیا طلبی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم دنیا دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے۔ صاف صاف حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ شادی اور نکاح کیا جاتا ہے تین چیزوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ فرمایا تم دین کے مسئلے کو ترجیح دیا کرو، دینداری جہاں دیکھو وہاں شادی کرو۔ تو حضرت نے اس لڑکے کی نوجوان کی نماز دیکھی تھی کہ نماز بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے پڑھتا ہے۔ اللہ کرے ہماری نماز میں پرسکون ہو جائے، انتشار سے اجلت سے بچ جائے، ہماری نمازوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، اللہ کا یقین اور اللہ کا خوف شامل ہو۔ پڑھنے والوں نے ایسی نمازیں پڑھی۔ امام زین العابدین سنا ہے نام؟ ہیں کم لوگوں کو پتا ہوا کہ ہیں کون؟ آپ کو پتا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا، وہ جب ان پر جنگ مسلط کی یزیدی فوجوں نے، زیاد بن عبداللہ بن عبید اللہ بن زیاد نے خبیث نے اہل بیت کا قتل کیا، سیدنا حسین کا سر قلم کر کے الگ کیا، علیہ باللہ، بہت ظلم کیا۔
جتنے اہل بیت کے مرد افراد تھے سارے شہید ہو گئے، سوائے ایک بچے کے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ تھا، جس کا نام علی تھا، بعد میں بہت بڑے عالم محدث بنے، وہ یہی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ زین العابدین نام نہیں ہے، نام ان کا علی ہے، دادا جان کے نام پر، علی بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی عبادت میں بڑی زینت تھی، عبادت بہت خوبصورتی سے کرتے تھے، بہت اطمینان سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کمرے اس وقت جیسے سیمنٹڈ ایسے نہیں ہوتے تھے، سرکنڈے ڈالے ہوئے، لکڑیاں ڈالی ہوئی، بالے بھی چرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ایسے ٹہنیاں ڈالی ہوئی، خشک، آگ لگے تو فوراً پکڑیں آگ کو، ایسے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کمرے کو آگ لگ گئی، شعلے بھڑک رہے، لوگوں نے شور مچایا، حضرت نماز توڑ دیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بڑے اطمینان سے نماز پڑھی جیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کوئی اثر نہیں لیا اس واقعے میں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت کمرے کو آگ لگی ہوئی تھی، آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ کو خبر نہ ہو سکی آگ کی؟ پھر مجھے خبر ہوئی، شعلے بھڑکتے میں نے خود دیکھے، تمہاری آواز ہی میں نے سنی کہ نماز توڑ دو، جان کو خطرہ ہے، لیکن مجھے اس نماز میں اس آگ سے زیادہ جہنم کی آگ کا خوف دامن کی رہا ہے۔ ایسی نماز پڑھتے تھے حضرات۔ اللہ، اس نمازوں کو بہت سکون سے، اطمینان سے، اللہ کی محبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز سب سے بڑی بات ہے، بشرطے کہ نماز ہو۔ یہ دور کی بات ہے، ایک قریب کی شخصیت کی نماز کا حال سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بزرگ ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ابا جان کے پیر ہیں، حضرت مدنی کے والد صاحب کے مرشد ہیں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد۔ محدث بھی تھے، محدث رامپوری بھی انہیں کہتے ہیں۔ ساری زندگی بخاری سنتے رہے، بخاری کو نہ سنتے رہے، ماموں صاحب بخاری شریف سننے کو۔ خیر حسانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت کی خدمت میں 2 دفعہ حاضر ہوا۔ ایک حاضری کے موقع پر فرمانے لگے، مولانا اشرف علی تمہیں ایک بات بتاؤں، بتانے کی تو نہیں لیکن تمہیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، حضرت ضرور فرمائیں۔ فرمانے لگے، جب میں نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، سر میرا زمین پر ہوتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیر دیا۔ ایسی محبت کی نماز پڑھتے تھے۔ کیا ڈالا اس نے؟ کبھی بہت میٹھی ہے۔ دنیا میں شیعہ سب سے میٹھا کیوں؟ شاعر کی مٹھاس سب سے زیادہ مٹھاس۔ جنت میں شہد کی نہر بھی ہے، بتا ہے، دودھ کی نہر بھی ہے، پانی کی نہر بھی ہے، اور شراب طہور کی نہر بھی ہے۔ لیکن شراب وہاں کی جنت کی ایسی نہیں جو عقل کو زائل کر دے، بے حیائی کا ذریعہ بن جائے، ایسی نہیں۔ اس کو شراب طہور کہتے ہیں، پاکیزہ شراب، لذیذ ایسی کہ کبھی کسی نے ایسی لذت دیکھی نہ ہو، اور اثر اس کا ایسا کہ ایک گھونٹ جنتی پیے گا، اللہ کی محبت عشق کو 4 چاند لگ جائیں۔
جزاک اللہ. کیا کہہ رہا ہوگی پوری بات. اللہ ہاں نہیں، اس بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دی جس کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اور صرف اس بنا پر کیا کہ نماز بہت اچھی پڑھتا ہے. نکاح ہو گیا، ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی، وہ گھر چلا گیا. حضرت عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹی کو لے کر اس کے دروازے پر پہنچ کر رخصت کرنے کے لیے. کرتا کوئی اس طرح؟ ہم رخصتی کے ساتھ کیا کچھ لوازمات رکھتے ہیں، کیا تکلفات اختیار کرتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹا دیے، اندر سے وہ نوجوان بولا کون؟ فرمایا سعید بن مسیب. فرمایا حضرت آپ کیسے؟ آپ تو کبھی اپنے گھر اور مسجد نبوی کے علاوہ کہیں جاتے نہیں، آپ کیسے تشریف لائے؟ اللہ ہلکی کرو. حضرت آپ کیسے؟ آپ تو مسجد نبوی اپنے گھر کے علاوہ کہیں جاتے نہیں، آپ کیسے تشریف لے آئے؟ اس نوجوان داماد نے کہا حضرت فرمایا بھی بیٹی کا نکاح آپ سے ہو چکا تھا، میرا جی چاہا کہ میں اس کی رخصتی کراؤں تو میں اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں. دروازہ کھولو. دروازہ کھول دیا، بچی کو اندر بھیج دیا، وہیں سے السلام علیکم کہہ کے حضرت واپس گھر تشریف لے آئے. رات کو کمرے میں وہ نوجوان اس کی اہلیہ بیٹھے ہوئے، تو اس کی اہلیہ کی نگاہ پڑی، کمرے میں ایک طرف ایک روٹی رکھی ہوئی. روٹی سمجھتے ہو نا؟ نہیں تم کو بہت اچھی طرح سمجھتے. ایک روٹی رکھی ہوئی. وہ پوچھتی ہے اپنے شوہر سے یہ روٹی کیسی ہے؟ اس نے کہا میں بڑا مسکین آدمی ہوں، کوئی شے میرے پاس نہیں ہوتی، یہ کسی نے 2 روٹیاں مجھے دی تھیں، ایک میں نے کھا لی ہے اور ایک صبح کے لیے بچا کے رکھی ہے. اس بات سننے کے بعد وہ بچی زاروں کتار رونے لگی، بہت روئی. یہ بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں پہلے سوچتا تھا اتنے بڑے باپ کی بیٹی مجھ جیسے فقیر کے گھر میں کہاں بچ سکتی ہے. وہ سمجھا میری میرے خیال اشارے بند کرنے کو تو نہیں، آواز پستی ٹھیک رہے گی. اللہ وہ یہ سمجھا کہ میں نے جو کہا میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، مجھے کسی نے 2 روٹیاں دی تھی، ایک کھا لی ایک بچا کے رکھی ہے، یہ میری غربت کی وجہ سے رو رہی. اور کہنے لگا میں پہلے سوچتا تھا اتنے بڑے باپ کی بیٹی مجھ جیسے فقیر مسکین کے گھر میں کہاں گزارا کر سکتی ہے. اس بچی نے عجیب جواب دیا، غور سے سنو. اس بچی نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ نہیں میں تمہاری غربت کی وجہ سے نہیں رو رہی، میرے ابا جان نے فرمایا تھا کہ بیٹی تمہارا نکاح ایک نیک انسان سے کر رہا ہوں، اور تمہاری نیکی کا حال یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی ذات عالی پر اتنا بھی یقین نہیں، جو رات کو دیتا ہے صبح بھی دے گا. اس بات پر روئی، پریشان ہوئی، گھبرائی. یہ تھی بچیوں کی گھروں میں تربیت، اللہ کی ذات عالی پر ان کا یقین بنایا ہوا تھا. جب ایسی تربیت ہوگی تو آگے جا کر ایسے اثرات مرتب ہوں. اس لیے بچیوں کی تعلیم، بچیوں کی تربیت، اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کے لیے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. نپولین کہتا ہے، ہمارے حسن عبید اللہ انور رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، نپولین کہتا ہے
کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم تیار کر کے دوں۔ فرمایا اس نے کہا ہے اور ہمارے اکابر نے کر کے دکھایا ہے کہ اچھی ماؤں نے آگے ایسے بچے جنے ہیں جو پوری دنیا میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے والے تھے۔ ایک سید زادہ نوجوان نہر کے کنارے سیر کر رہا، صبح کا وقت ہے، نہر میں ایک بہتا ہوا انار آیا، انار جانتے ہو نا، انار آیا، انار کو نکالا نہر سے اور اٹھا کے توڑ کے اس انار کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال پیدا ہوا یہ انار نہر میں کیسے آیا؟ ہو سکتا ہے نہر کے کنارے کسی کا باغ ہو، اس باغ سے گرا ہو اور میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، کل اللہ پاک ہے اس کا حساب دینا ہے، کیا ہوگا؟ اتنا خوف طاری ہوا اس نوجوان پر، جدھر سے پانی آیا تھا ادھر کو چلنا شروع کیا تاکہ باغ تک پہنچ کر مالک سے مل کر معاف کرا لوں۔ کئی میل چلتے رہے، آخر وہ باغ آ گیا۔ واقعی جو ہے کہ دونوں طرف باغ تھا اور اس کی بہت سی شاخیں درختوں کی جھکی ہوئی تھی، یقین آ گیا کہ نار یہیں سے گرا۔ سمجھ آ رہی؟ اس باغ کے جو مالک تھے حضرت سید عبداللہ صومعی، بڑے بزرگ تھے، وہ بھی سادات میں سے تھے، سید تھے، حضرت سید عبداللہ صومعی، صاد واو میم عین یہ، صومعی رحمہ اللہ۔ ان سے جا کے یہ نوجوان ملا، کہا حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، پیسے ویسے تو پاس نہیں، کچھ بھی نہیں، انار آپ کا کھا لیا، میں نے اس طرح بہتا ہوا آ رہا تھا تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ سید صاحب اللہ والے تھے، وہ فوراً سمجھے کہ یہاں تو روز ہی انار گرتے ہیں، پھل گرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، کبھی کوئی معاف کرانے نہیں آیا۔ یہ جو معاف کرانے آیا ہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کے دل میں اللہ کا خاص خوف ہے۔ اس نوجوان کی عظمت ان بزرگوں کے دل میں آئی، کہنے لگے میں نہیں معاف کرتا آپ کو، بڑی منت سے بات کی، معاف کر دے، میرا آخرت کا مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ جب معافی پر زیادہ اصرار کیا، فرمایا دو شرطیں ہیں معاف کرنے کی، ایک تو میرے باغ کے مالی بن جاؤ، اس کی خدمت کیا کرو، دوسرا یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس سے نکاح کرنا قبول کرو۔ وہ حضرت کی اپنی بیٹی تھی۔ یہ کہتے ہیں حضرت جو شرط چاہو منوا لو، مجھے معاف کر دو۔ بھائی یہ شرط مان لی گئی، باغ کی خدمت شروع کر دی، مالی بن گئے، جو باغ کی خدمات ہوتی ہیں، پانی لگانے کی، پھل سنبھالنے کی، توڑنے کی۔ کچھ دنوں کے بعد فرمایا دوسری شرط پوری کرو۔ فرمایا جی میں تیار، جیسے آپ فرمائیں۔ حضرت نے نکاح پڑھا دیا اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ، اور نکاح کے بعد کہا کہ اس کمرے میں تمہاری بیوی بیٹھی ہے، جاؤ اور اس سے جا کے ان کے پاس بیٹھو، بات چیت کرو۔ اس کمرے میں گئے، دیکھا تو وہاں ایک بڑی نوجوان حسین خاتون بیٹھی، بہت ہی خوبصورت، آنکھیں ٹھیک، سب کچھ ٹھیک، اور خوبصورت اتنی، عربی کتاب میں لکھا کأن الشمس تجری فی وجہہا، اتنی خوبصورتی ایسے لگتا جیسے آفتاب اس کے چہرے پہ چلتا ہے۔ یہ لڑکا گھبرا کے باہر نکل آیا، کہا حضرت میری بیوی وہ نہیں، آپ نے تو کہا تھا وہ اندھی ہے، وہ اندھی نہیں، بالکل صحیح آنکھ ہے اس کی، گونگی ہے، بہری ہے، مجھے تو ایسی نہیں لگی۔ وہ فرمایا کہ نہیں یہ وہی ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو جو اندھی کہا ہے اس لیے کہا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، میں نے جو اس کو گونگی کہا ہے اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، کانوں سے بہری کہا ہے اس نے کسی نامحرم کی آواز کبھی اس کے کان میں نہیں آئی۔ پھر وہ سمجھے کہ یہ تو بہت بڑی متقیہ ولیہ خاتون ہے۔ ایک عرصہ وہاں رہے، جب شیخ نے بچی کے باپ نے اجازت دی کہ اپنی اہلیہ کو لے جاؤ اپنے وطن، تو ان کو لے آئے، گھر میں آباد ہو گئے، یہاں اپنے وطن گھر آ گئے۔ ماں ایسی تھی کہ جو پہلا بیٹا پیدا ہوا اس کے وطن سے،
وہ حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے عالم کو اپنے تقوی سے روشن کیا ہے۔ سارے سلسلے جو ہیں قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تمام سلسلوں میں حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض ہے۔ قادریہ تو ان کا اپنا سلسلہ ہے نا، نقشبندی بزرگوں نے بھی جہاں جا کے ان سے فیض حاصل کیا، چشتی بزرگوں نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے بھی وہاں جا کے فیض حاصل کیا، اور سہروردی بزرگوں نے وہاں جا کے چاروں سلسلوں میں حضرت کا فیض جاری ہے۔ اس لیے حضرت محبوب سبحانی کو پیران پیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 11ویں والے پیر بھی کہتے ہیں نا۔ 11ویں والے پیر تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہندوستانی لوگ، جو کتابوں ہیں شیخ المشائخ، ہاں جی، اور پیران پیر ان کو کہا جاتا ہے کہ سب پیروں کے پیر ہے، صرف چاروں سلسلوں کے پیروں کے وہ شیخ ہیں۔ ماں اچھی تھی تو اولاد کیسی ہوئی، اس لیے بچیوں کی تربیت، تعلیم، اصلاح بہت ضروری ہے، اور بچیوں کی تربیت جلدی ہو جاتی ہے بشرطے کہ تربیت کرنے والے ہوں اور بچیاں اس کی طرف توجہ کریں اور اپنی اصلاح کرائیں۔ انشاءاللہ عورتوں میں دین مردوں کی نسبت زیادہ جلدی آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خواتین کے مزاج میں اللہ نے تأثر زیادہ رکھا۔ جتنی گھر میں آپ نیک باتیں کریں گے، تعلیم کرائیں گے، بزرگوں کی باتیں سنائیں گے، صحابہ کرام کی باتیں سنائیں گے رضی اللہ عنہم، انبیاء کی سنائیں گے، سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں گے، معجزات سنائیں گے، بہت جلدی اثرات لیں گے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نیک کرے، ان کو بھی نیک کرے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ کرنا ہے جو دل کی اصلاح کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں، یہ نہیں کہا میں نے کریں تو عرض کروں، کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک صاحب کو اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، اور جب تو وہاں سے فارغ ہو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہا کرے۔ اصلاح کا نسخہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے دو جز، ایک اہل ذکر کی مجلس اختیار کرنا، دوسرا ذکر اللہ پر ہمیشہ اختیار کرنا۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جو انسان کی اصلاح کے ضامن ہیں۔ ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی بازار جائے اور وہاں جا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، جس کو آپ لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں۔ اتنا سا کلمہ 1000 بار نہیں، 100 بار نہیں، صرف ایک بار جو بازار میں گیا اس کو بازار میں پڑھا۔ ترمذی حدیث میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنا سے پڑھنے پر بازار میں اس کے 10 لاکھ گناہ معاف، اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں، 10 لاکھ اس کے درجات بلند۔ یہ کلمہ اتنا سا ہے کہ ایک سانس میں 1 منٹ سے پہلے پڑھا جا سکتا، تو یہ بھی ذکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر فرمایا لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے رہتے ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ فضائل اعمال تبلیغ صاحب کی جو کتاب ہے اس کے فضائل ذکر میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کو 100 بار روزانہ پڑھے، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ کئی لوگ پڑھتے ہیں ان کو مبارک ہو، جو نہیں پڑھتے وہ پڑھا کریں۔ اور سننے کا کہنے کا مقصد تو عمل کرنا ہے نا، اس لیے پڑھنا تو نہیں چاہیے نا، پڑھنا تو نہیں چاہیے نا، سننا چاہیے نا، پڑھنا بھی چاہیے، کہہ رہے پڑھنا بھی چاہیے، تو پڑھ لیا کرو۔ میرا مشورہ ویسے یہ ہے سلسلے میں
کہ ہر نماز کے ساتھ 100 بار پڑھ لیں. کتنی بار؟ شروع میں کلمہ شریف پورا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 100 بار صرف لا الہ الا اللہ پڑھنی ہے. آخر پھر ایک دفعہ کلمہ شریف پورا پڑھنا ہے، جس کو ایک تسبیح کہتے ہیں. یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا. 4 منٹ میں 5 منٹ میں ایک تسبیح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے؟ دیکھو یہاں تھوڑی سی آواز آ رہی، باقی سارے پیچھے سناٹا چاہے ہوا ہے. کوئی مشکل کام تو نہیں بتا دیا نا؟ آپ یہاں نماز پڑھ کے اپنے گھر کو جائیں تو گھر تک پہنچتے ہوئے ایک تسبیح ہو جائے گی، کوئی وقت نہیں لگتا. اس لیے کلمہ شریف اگر آپ 5 تسبیح کریں گے، یعنی ہر نماز سے 1 کریں گے، چلتے پھرتے پڑھے. ویسے ہمارے پاس بیلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اور محنت نہ کر سکے، چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خواتین اپنے گھروں میں کام کاج میں لگی ہوئی بھی لا الہ الا اللہ آہستہ آواز سے پڑھتی رہے. کسی کی صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ کلمہ شریف مکمل کیا جائے، تو اس کی برکت سے ایک تو پریشان دل کو سکون ملے گا، دوسرا دل جو ہے حرام لذتوں سے گناہوں سے پاک ہوگا. تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا اس کی زبان پر یہ کلمہ شریف جاری ہو جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے. تو ہر نماز کے ساتھ کلمہ شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے. ہاں جی، اور ہر نماز پر ایک دفعہ آیت الکرسی بھی پڑھنی سنت ہے. حدیث میں آتا ہے جو ہر نماز پر آیت الکرسی انسان پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی اس کی قبر جنت کا باغ بنے گا. ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت دینی کرنی بہت ضروری. ان کو آوارہ نہ کرو، پردے میں رکھو، دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، صحیح اصلاحی طریقہ اس کا اختیار کرو. بازاروں کا ماحول بڑا غلط ہے. ناراض نہ ہو تو جو ہمارے پاس حالات پہنچتے ہیں وہاں رہنے والے بتاتے ہیں کالجوں کا، سکولوں کا، میڈیکل کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا ماحول وہ بھی بہت گندا ہے. خصوصاً ہاسٹل میں رہنے والے بچے بچیاں وہ بہت ہی خطرناک طریقہ ہے، بہت خطرناک حالات ہیں. اس لیے پردے میں رکھو بچیوں کو، دینی تربیت دو، قرآن سکھاؤ پڑھاؤ، نیک بنانے کی کوشش کرو. اور ان کو زیادہ پڑھانا اس لیے کہ وہ ملازمت کرے، یہ ویسے ہمارے خیال میں نظریہ ہی غلط ہے. عورتوں کو اللہ نے کمانے کے لیے نہیں بنایا، کمانے کے لیے مرد ہیں. عورتوں کا کام گھر کا سنبھالنا یہی کافی. اس لیے نیک بناؤ بچیوں کو، آگے بچے اولادیں نیک ہوں گی انشاءاللہ. دوسری بات عرض کی ہے کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور ایک دفعہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد. یہ خلاصہ ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کے لیے عمل بتایا وہ آپ کا اپنا کام ہے. سبحان اللہ. اچھا چلو ذکر کرنا ہے 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھی.